بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ بے شک جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دیں، حق کی دعوت دیں یا دعوت نہ دیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ وہ واقعہ مشہور ہے، طائف کا ہمیں معلوم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ المکرمہ سے مایوس ہو کر طائف کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دی۔ وہاں تین سردار تھے جو بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود، حبیب، ان تینوں کے پاس گئے، تینوں سے مایوس ہو گئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بہیمانہ سلوک کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کے ساتھ تھے، جوتوں کر کے کنویں کے پاس لائے، آپ کے جوتے نکالنا چاہے مگر گوند کی طرح چپکے ہوئے تھے، اس قدر لہو لہان تھے۔ فرشتہ حاضر ہوا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو ہلاک کر دوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صرف اسی امید سے تاکہ ہو سکتا ہے کہ کل آئندہ یہ لوگ میری دعوت سے مسلمان ہو جائیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور آپ کی دعوت سے جزیرۃ العرب مسلمان ہوا، بہت سارے بادشاہ خطوط کے ذریعے سے اسلام لائے ہیں، بہت سارے لوگ صحابہ کی دعوت سے ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں کچھ لوگ، خاص لوگ مراد ہیں کہ جن کا ایمان نہ لالا اللہ تعالیٰ کے علم میں متعین ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، امیہ، یہ لوگ مراد ہیں۔ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے تو پورا جزیرۃ العرب، ملک شام، روم، فارس، سب لوگ مسلمان ہوئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں اور کانوں پر پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی رب کی جو کائنات ہے، اس میں رب کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، نبی برحق کی جو نشانیاں ہیں، قبول حق کی جو استعدادی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہر بندے کے اندر فطری طور پر حق کو قبول کرنے، حق کو پہچاننے کی ایک صلاحیت رکھی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہیں علی فطرۃ الاسلام، یعنی ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ دلائل کے آنے کے باوجود، حق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود باطل پر ڈٹے رہیں اور حق کی مخالفت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کے مہر لگا دیتے ہیں، ان کے آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ قبول حق کی صلاحیت یقینا آہستہ آہستہ اس طرح سے ایک روز ہوتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتی ہے، وہ ایمان قبول ہی نہیں کر پاتے۔ اب یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، نکتے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ہم سب کا یقین ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لا سکتے، اگر آپ ان کو دعوت بھی دیں تب بھی نہیں لا سکتے، تو ظاہر سا بات یہ ہے، سمجھنے والی بات، ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، پھر وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک سیدھا سادہ سا جواب یہ کہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم کہہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ میں نے تو اپنے رسول کو ایک خبر دی ہے۔ اصل میں جو ایمان نہ لانے کی جو خبر دی گئی ہے، یہ ان کی ہٹ دھرمی، عناد، شرارت پسندی کی وجہ سے، ان لوگوں کے پاس ایسی صلاحیتیں بھی تھیں کہ اگر انہی کو پہچانتے
غور و فکر کرتے اسلام میں داخل ہو سکتے تھے, حق کا ساتھ دے سکتے تھے, مگر دلائل کے آنے کے باوجود, حق کے ظاہر ہونے کے باوجود یہ باطل پر ڈٹے رہے, کفر پر جمے رہے. اس وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگی ہے, اس وجہ سے یہ ایمان نہیں لا سکتے. ایک مثال اس کی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈاکٹر ہے, اپنے تجربوں کی روشنی میں, اپنے علم کی روشنی میں بہت پہلے بتا دیتا ہے کہ اگر ان چیزوں کا پرہیز نہیں کیا تو اس میں دقت آ سکتی ہے. اب یہاں مریض سے, یہاں ڈاکٹر طبیب کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ وہ تو اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا. اللہ تعالیٰ کی کوئی مرضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خبیر کل ہے, خبیر مطلق ہے, ایک خبر دے رہے ہیں اپنے رسولوں کو, اپنے بندوں کو, کہ اس وجہ سے, ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے.